بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک نبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن کریم کی چند آیہ مبارکہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بابرکت کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ قدر جو کہ مکمل لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل کی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان ففی روایت فی السبع الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس طرح تیسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور اس کو پالے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا کریم ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش و شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا،
وہ گویا تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیرات و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔